جج صاحب بہت شکریہ. جی آپ نے کتنی مدت کے بعد کسی کو انٹرویو دیا, آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں چنا. جی آپ کی میرے دل میں جتنی تکریم ہے اور آپ کے جو حبی ہیں سیٹھی صاحب, ان کے لیے جو میرے دل سے عزت ہے ان کے لیے, یہ اس کی وجہ سے میں پرسویڈ ہوا کہ میں آؤں میڈیا کے اوپر, ورنہ فرام لاسٹ اباؤٹ 6 months میں کسی بھی چینل پہ نہیں آ رہا. آپ کی ماشاءاللہ بڑی مشہوری تھی. آپ ایک دبنگ پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں, آپ نے مسنگ پرسنس کے لیے بھی بڑا کام کیا, آپ ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ رہے, پھر بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے. لیکن آپ کی نیک نامی جج صاحب میرے ذہن میں اس دن شروع ہوئی جولائی 2018 میں, جب آپ نے پنڈی بار ایسوسیشن کو ایڈریس کیا اور وہاں آپ نے انکشاف کیا کہ ISI کا ایک اعلیٰ افسر فیض حمید آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں. کیسے ہوا اور اس کا پس منظر بھی دیجیے. بیسیکلی میرے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے جب میں نے اسلام آباد کے اندر سے مختلف انکروچمنٹس ختم کرنے کا آرڈر کیا, اور اس میں ایک آپارا روڈ ہے جس پہ ISI کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا ہے اس وقت, کہ انہوں نے بھی انکروچ کیا ہوا تھا. I said کہ آپ بھی ریموو کریں. جب آپ کر دیں گے تو میرے لیے بڑا آسان ہوگا کہ میں کسی بھی آرڈنری جو سٹیزن ہے اس سے بھی یہ اپنا آرڈر ایگزیکیوٹ کروا سکوں. پھر چیزیں فیض آباد دھرنا کی طرف گئیں. اف یو ریکال کہ جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ ملٹیپل ریٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ ہوئیں, اور وہ میرے جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان تھے, وہ جو بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا تھا وہ مجھے دے دیتے تھے. تو اس وقت بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے, اور پھر اس سے پیچھے جب میں نے پرویز مشرف کی بیل ڈکلائن کر کے اس کے اریسٹ کو آرڈر کیا تھا کہ جن کو اریسٹ کریں, کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ میری سبارڈینیٹ کورٹ سے ان کے جاری تھے, اور اس کی سسپینشن انہوں نے سیک نہیں کی ہوئی تھی. تو میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں ان کے اریسٹ کا آرڈر کروں, اور وہ خیر ہو بھی گیا. لیکن بعد میں ظاہر ہے کمانڈوز ان کو اچک کے لے گئے. وہ رینجرز کی تحویل میں تھے اور رینجرز کے ساتھ ہی اسکیپ کر کے چلے گئے. جی وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ, اس کے اوپر میں اپنے چیمبر میں آیا تو CNN کی نیوز بار ایک نیچے چل رہی تھی جس میں یہ لکھا چل رہا تھا کہ جی ایکس کمانڈو پریزیڈنٹ آف پاکستان مینیجڈ اسکیپ فرام اسلام آباد ہائی کورٹ. اور پھر اسی آرڈر کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے گھر چک شہزاد کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا تھا. اچھا, میں مختلف اوقات میں اپنے چیف جسٹس صاحبان کے نوٹس میں یہ لاتا رہا کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. آپ اس وقت اب ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے. جج تھا جی. اور میں 2017 میں سینئر پیونی جج ہو چکا تھا. سینئر پیونی جج از چیف جسٹس ان میکنگ, چیف جسٹس ان ویٹنگ. ہاں جی. اگلا آپ نے ہونا تھا. جی میں نے 26 نومبر 2018 کو ہونا تھا, اور 11 اکتوبر 2018 کو I was removed by the Supreme Judicial Council's recommendation headed by میاں ثاقب نثار صاحب. اچھا, وہ چیزیں چل رہی تھیں میرے اندر, اور میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی کہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان ٹائم دے دیں, میں ان کے گوش گزار کروں جی کہ یہ لوگ اس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لیول آپ دیکھیں مینیپولیشن کا اور انجینئرنگ کا, کہ جو ڈیلی کاز لسٹ ہوتی ہے ارجنٹ کیسز کی, وہ کل کے لیے جو کیسز فکس ہونے ہیں ان کی لسٹ آج تیار ہوگی, وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گی مارکنگ کے لیے. اچھا, پھر ظاہر ہے جب پاناما سے ریلیٹڈ کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تو آل آف اے سڈن مجھے میں ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہا تھا, اور جتنے بھی نیب سے ریلیٹڈ کیسز تھے, مرڈر ریفرنسز تھے, میں ہی سنتا تھا. تو آل آف اے سڈن مجھے ہٹا دیا گیا. تو میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے جا کے پوچھا, میں کہ جی کیا وجہ ہے اس کی, کوئی وجہ تو ہو. اور یہ بڑا ایک غلط امپریشن جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی ڈی بی نہیں کر رہے, سینئر پیونی جج بھی ڈی بی نہیں کر رہا, تو کیا میسج جائے گا. انہوں نے کہا جی بس اوپر والوں کا حکم ہے, بس آپ چھوڑ چپ کر جائیں. چپ کر جائیں.
میں کہا سر میں تو اس طرح چپ نہیں کروں گا. جب میں وہاں پہ میں نے اپنی گفتگو شروع کی اور پھر مجھے جیسے ایک حکم نہیں آ جاتا, غیبی حکم کہ بھئی یہ موقع ہے, بات کر دو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہیں موقع ملے گا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, آزاد ہیں تیرے. اور پھر میں نے وہاں پہ بات کی, اور میں ویسے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ شریک جرم رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لے بندہ, تمام بینیفٹس لے لے, تمام پرکس اینڈ پریولیجز لے کے چلا جائے, اور بعد میں پھر اپنی صفائی میں ایک آٹو بایوگرافی لکھ دے یا کتاب لکھ دے, وچ آئی ڈونٹ لائک. یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں جولائی 2018 میں جو آپ نے بیان کی, اس کا پس منظر کیا تھا, کیسے ڈیولپ ہوئیں, موصوف آپ کو کتنی بار ملنے آئے, کیا باتیں کی, ان کا باڈی لینگویج اس وقت کیا تھا؟ دیکھیں ان کے ایک اس وقت ہمارے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر تھے. یہ جو ہم نے آرڈر کیا کہ جی کہ آپ یہ انکروچمنٹس ختم کریں, تو اس کے میں اپنی ہمشیرہ کے گھر لاہور میں تھا. ہی کالڈ آن مائی سیل فون کہ سر آپ سے ملنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی کہ میں تو فیملی کے ساتھ باہر آیا ہوا ہوں. میں کہتے ہیں سر آپ جہاں ہیں نا جس گھر میں باہر کھڑا ہوں. واہ, کین یو بلیو دس کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بڑا تکڑا جج ہے, اس کی پرائیویسی کا یہ عالم. تو میں جب میں کہا یار ہاؤ یو ڈیئر, آپ اپنا وہ آرڈر جو ہے وہ ریکال کریں. میں نے کہا اچھا میں ابھی تو جا رہا ہوں عمرے پہ, تو وین آئی ول کم جسٹ موو این اپلیکیشن جو لیگل کورس ہے, یا آپ میرے اس آرڈر کو سپریم کورٹ لے جائیں, ثاقب نثار صاحب صرف میرا نام دیکھیں گے نا اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیں. تو خیر میں اتنی محبت تھی ان کو آپ کے ساتھ؟ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب دے اسپائلڈ مائی کیریئر لائک اینی تھنگ, دے ور آفٹر مائی نیک. پھر آپ نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. میں پھر آیا تو وہ آئے میرے پاس کہ سر میں مبارکباد دینے کے لیے آنا ہے. تو اتفاق سے میرے پاس اور بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آ گئے. تو عمرے کی مبارکباد دینے اپیرنٹلی. تو پھر انہوں نے ان سب کے سامنے ہی بات کی جی کہ سر وہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے ہماری, تو آپ نے یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایلیگلی اس کو کوپائی کیا ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ آرڈر آپ کے پاس ہے کسی بھی اتھارٹی کا, وہ دکھا دیں. تو خیر ہی مس بیہیوڈ. اچھا میں نے اسے یہ کہا, میں ان یور ہوم, ان مائی ہوم, آپ کے گھر ان دی پریزنس آف مائی گیسٹ. یہ دیکھیں ان لوگوں کا جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ادھر سے اندر آ کے پوچھیں گے جی میں آ جاؤں, باہر سے نہیں پوچھیں گے آپ سے. تو میں نے وہ پھر اسے کہا کہ یار دیکھو میں بھی ایک بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے تحت ہوں, میں وہاں سے آیا ہوا ہوں, میں فیلنگ میری ایسی ہے کہ میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, ورنہ میں تمہیں یہاں سے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں. تو خیر ہی لیفٹ. دین فیض حمید صاحب کانٹیکٹڈ می کہ جی کہ میں سر وہ آپ کے پاس حاضری لگانی ہے, میں وہ آج کل کے لڑکے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو آئی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی مائی ٹاپ ارشلان کے اپالوجی جا کے ٹینڈر کے, میں صرف اس کام کے لیے. تو میں کہا جی چھوڑیں ختم ہوگی. نہیں سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈسپلن ہے, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, آپ کے گھر آئے؟ میرے گھر آئے, میں نے الاؤ کیا ان کو. میں مطلب یہ کہ میں نے کہا آپ مت آئیں, نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ آئے تو پہلے یہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, ایک تو اور گیسٹ بھی تھے, تو ان کی موجودگی میں کہہ کے تو پھر ان کو کہتے جی کہ آپ لوگ ذرا باہر جائیں, میں نے جج صاحب سے کوئی بات کر. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ وہ تو بات ہو گئی. تو وہ جو میں نے کہا جی کہ میرے پاس تو ایٹ مائی اون میں کس طرح اپنا آرڈر ریویو کر سکتا ہوں, جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اور ظاہر ہے یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے,
CDA والے اتنے ریلیکٹنٹ تھے کہ وہ ظاہر ہے اس طرف کون رخ کرے. تو ایک دن میں نے CDA کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ کل اگر آپ لوگ وہاں پہ جا کے یہ نہیں کریں گے نا, آئی ول کم مائی سیلف ٹو سپروائز اٹ. میں وہ جج نہیں ہوں جو ایسا آرڈر پاس کرے جو ایگزیکیوٹ نہ کرا سکے. دمادم مست کے اندر. تو وہ پھر خیر انہوں نے مجھے کہا سر یہ بتائیں کہ یہ جو نیب کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے ہائی کورٹ میں. صدقے جاواں ویری انوسینٹ اینے بولے سن. تو میں نے کہا جی کس کیس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہتے سر وہی وہ PM والا کیس. میں کہ جی اس کی تو ابھی ڈیٹ کافی آگے ہے, ابھی تو اس کا ڈیسیژن نہیں ہوا تو آپ ابھی سے کیوں. کہتے نہیں سر ڈیسیژن تو ہو چکا ہے, صرف اب کوانٹم آف سینٹینس کے اوپر بات چل رہی ہے. تو آپ نے نہیں پوچھا کس کورٹ میں ہوا ہے یہ ڈیسیجن؟ اچھا میرے لیے ظاہر ہے یہ بڑی اٹ واز لائک اے سلیپ آن مائی فیس ایز ویل, آف کورس, کیونکہ میں ایک جوڈیشل آفیسر. بالکل میری کورٹ کے حوالے سے اگر سبارڈینیٹ کورٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو میں نے کہا جی کہ آپ آر یو شور کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہاں سر ہم نے کر لیا ہے سب کچھ, تو اب یہ ہے. تو میں کہا جی اگر آپ کو اتنا ہی پتہ ہے, آپ نے اس لیول تک جا کے آپ نے کر لیا ہے, تو آپ کو تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہائی کورٹ میں پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے. کہتا ہے سر آئی ول بی ویری اسٹریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے کیسز آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کریں گے. میں کہ میں اس سوال کا جواب تو خیر آپ کو بعد میں دوں گا, پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹوایا کیوں. بالکل. تو اب ظاہر ہے یہ کیسز ڈویژن بینچ کے پاس ہی لگنے, اب کیا ایسی چیز آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم تھی اس کا یہ ایک کنسیڈرڈ ویو تھا کہ جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایک ایسا جج ہے جو کرمنل سائڈ کے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور سمبٹ پرو ڈیفینس بھی ہیں. میک شور کہ ان کے پاس کیس نہ لگے. تو پھر ہم نے آپ کے بڑے صاحب سے بات کی, انہوں نے آپ کے چھوٹے صاحب کو کہا, اس طرح آپ کو اس میں سے ہٹا دیا گیا. تو میں نے کہا جی اب کیا آپ کو ضرورت میری پڑ گئی. تو کہتے سر اب ہماری جو ٹاپ براس ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر ان پروسیڈنگز کو کوئی کریڈنس اٹیچ کروانی ہے تو ان کو اس ڈویژن بینچ میں شامل کرنا. اللہ دی شان. تو آپ کی ضرورت پڑی گئی پھر. تو میں نے کہا بات یہ ہے صاحب, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. اور سیکنڈلی یہ کہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں بڑی ایک کھلے ذہن کا آدمی ہوں کہ کسی کی دنیا اور بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. بے شک. اس پہ پھر اس نے کہا تھا سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی. یہ مشہور الفاظ جی مشہور اس وقت کہے اس وقت کہ اس پہ تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. تو میں نے کہا پھر آپ نے غلط محنت کی, آپ کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. پھر کہتے سر دیکھیں نا ابھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں ایکٹنگ, تو پھر نومبر میں آپ ایسے ہی ہو جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا, میں کہا جنرل صاحب بات یہ ہے, یہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ مجھے 2 مہینے کا ایک انسینٹیو دے رہے ہیں. ایکٹنگ میں ہوں گا, ظاہر ہے ریگولر تو ہو نہیں سکتا, میرا چیف چھٹی پہ جائے گا. تو آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی آفر کریں نا, اور اس کے بدلے میں میرا ضمیر اور میرا قلم گروی رکھ لینا, تو میں یہ کرنے کے لیے تیار. انہی لفظوں میں آپ انہی لفظوں میں.
تو اس پہ پھر اس نے کہا سر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، پاکستان ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یہاں پہ، ہمارے تو کچھ زیادہ کیسز ہوتے نہیں ہیں، ہمارے انٹرسٹ کے تو سال میں 3-4 کیسز ہوتے ہیں، باقی آپ جو مرضی کریں، ہمارا انٹرسٹ لمیٹڈ ہوتا ہے. نہیں، 2 انٹرسٹ ہے نا، ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور دوسرا ہے سیاسی انجینئرنگ. اس کے چند دنوں بعد ہی اگین کیم ٹو می، مجھے کہتے ہیں سر کہ آپ پکے میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے. میں کہ جی میں آپ کی نوکری؟ کہتے ہیں مجھے باجوہ صاحب نے بلایا تھا، مائی باس، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں ڈیل ہو رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سر یہ دیکھے نا، تو میں تو 2 دن پہلے آپ سے آنا تھا، میں چلا گیا کراچی، وہاں میں MQM والوں کے کوئی اسکرو ٹائٹ کرنے تھے تو میں ادھر گیا، تو ہی وڈ انہی لفظوں میں ہاں بالکل، ہی وڈ say in so many words very candidly، اور کوئی وہ اس میں پرائڈ فیل کرتا تھا کہ میں جتنے بھی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا ہوں، یہ اس میں شاید میرا کوئی پرائڈ ہے اور میں بڑا اس کے جج کے سامنے میں مارکا مار رہا ہوں. تو آپ کے ساتھ پٹھاری میں بات کر رہے تھے؟ نہیں، اردو میں؟ یہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو پٹھوار کے رہنے والے اور وہ بھی پٹھوار کے رہنے والے. جی جی. آپ نے دوسری دفعہ ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت کیوں دی جج صاحب؟ کہ میرے بچے باہر جاتے ہیں، میری بچی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتی ہے. مجھے سب معلوم ہے، آپ کو ہمیں سب اندازہ ہے. اور پھر یہ کہ مجھے جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ظاہر ہے میرے انسٹیٹیوشن نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور میرے انسٹیٹیوشن کے جو بڑے ہیں میرے پیرز، وہ کہتے ہیں جس میں 2 مارنی ہے جس دن وہ 4 مارو، اسی ودے کو بڑے تنگ، یہ ساری گل نہیں سنتا. تو ان کی بھی سپورٹ نہیں تھی آپ کو حاصل؟ نہیں تھی. اور پھر معاشرہ جو ہے اٹس دا لا آف دا جنگل، جو مرضی کر لیں. تو مجھے اس لیے یہ تھا کہ یار یہ تو مجھ سے تو خود، میرے پاس تو خود پوچھ کے اجازت لے کے کم از کم آ رہے ہیں نا، تو ہمارے بڑوں کے پاس تو یہ بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کچھ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں اسی طرح وہ بات کی، دیکھیں سر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی اچھا ہوگا. مطلب بیسیکلی وہ میسیج یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی بچی کس یونیورسٹی میں جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یو آر فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ، آپ کی کوئی اربن ایریا میں پراپرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ کو بہت فوائد ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا جج صاحب؟ ایک اس وقت کے MNA، وہ اس وقت ان کے بڑے ڈارلنگ تھے جمشید دستی صاحب. جی بالکل. ایک انہوں نے میرے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، اور ایک کلثوم خالق ایڈوکیٹ تھی، انہوں نے فائل کیا تھا، اور ایک میرے اوپر اور ریفرنس فائل کروایا گیا تھا، فرمائشی ریفرنس تھا کہ میں جس سرکاری گھر میں رہ رہا تھا وہ 1967 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. جی ہم واقف ہیں اس چیز سے کہ جی آپ نے اس کی ریفربشمنٹ کے اوپر بہت قصیر رقم لگا دی جی، اور یہ آپ نے بڑا ظلم کیا پبلک ایکسچیکر کے ساتھ. اچھا. اور ہم آپ کو اس چیز پہ نہیں معاف کر سکتے. اس سائڈ سے میرے پیرز کی طرف سے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ اس دے سانوں کچھ کرنے دی ضرورت ہی نہیں، اسی ادے چینوں رگڑ دیا گے سرکاری گھر والے. اس پہ اس سے پہلے اسی گھر میں سعید مہدی صاحب رہا کرتے تھے، پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے زمانے میں. تو ان کا بیٹا عامر علی احمد جو ایک دن مجھے ملنے کے لیے آیا، اس وقت وہ DC تھا اسلام آباد کا، کہتے ہیں سر یہ 9 کمرے جو آپ کے اوپر الیج کیا گیا ہے کہ آپ نے 9 کمرے بنوائے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کون سے 9 کمرے ہیں. میں کہ یار آئی کوڈنٹ فائنڈ مائی سیلف کہ میں نے کون سے 9 کمرے بنوائے. تو میں میاں ثاقب نثار صاحب کو، کھوسا صاحب کو، آئی بیسیج دیم کہ سر رجسٹرار صاحب کو بھیج کے صرف فزیکل ویریفیکیشن کر لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر یہاں پر اگر یہ سبسٹینشیٹ ہو جاتی ہے یہ چیز، یہ ایلیگیشن، تو مجھے بھلے آپ فائر کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. اس ریفرنس میں بھی جو وٹنسز تھے نا، وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیے جا چکے تھے.
भाई लोगों की तरफ से आई सी कि कहीं ये ना हो कि कोई पेश ना हो, हमने मेक श्योर करना है इस बंदे को, हमने फायर करवाना है। उसी दिन शाम को फिर उन्होंने मुझे ये स्पीच वाले उसमें शोकाज नोटिस जारी सो करके मोटो नोटिस ले लिया, एक भी हियरिंग नहीं हुई, समरली डिसाइडेड। समरी भी कोई उसको एक क्रेडेंस फिर भी अटैच होती है ना कि आप आए। बिल्कुल एक हमें बुलाया गया, मैं और मेरे वकील थे हामिद खान साहब, हम पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हाउ टू प्रोसीड इट, उन्होंने बताया जी ये प्रोसीजर है, उन्होंने कहा ओके जी हम आपको बताएंगे। तो शाम को हम बैठे हुए घर पे तो अचानक न्यूज़ ब्रेक हुई जी कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर उनको हटा दिया गया। और आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, देन टू प्रेसिडेंट एंड हिज सिग्नेचर्स अकॉर्डिंग अप्रूवल, इट टुक जस्ट 40 मिनट्स। अनबिलीवेबल। इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार इंसाफ शायद पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता हो। जब आपको 2024 में रिलीफ मिला और इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं इंसिस्ट किया कि ये पूरी ट्रायल करें? समरली क्यों उन्होंने इस दफ़ा भी फ़ैसला कर लिया? खोलते खुलवाते हमें भी पता चलता। और इस वक्त तो चीफ़ जस्टिस साहब प्रोसीडिंग्स को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, तो हमें भी पता चलता कि क्या हुआ आपके साथ। जी, मैं 21 जुलाई को जब मैंने ये तकरीर की तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब कराची रजिस्ट्री में थे। तो जब उनको वो पता चला तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिएक्शन दिया। तो मैंने नेक्स्ट डे 22 तारीख को मैंने उनको एक लेटर लिखा। मैं कहा सर कि ये मैंने बातें की हैं, इसकी वेरासिटी को जानने के लिए आप कोई जुडिशल कमीशन बना दें, और अगर मेरी ये कही हुई बातें सच साबित होती हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिन लोगों के हवाले से मैंने बातें की हैं मैन इन यूनिफॉर्म, आप उनका क्या करेंगे, और अगर मेरी बातें गलत साबित होती हैं तो भले मुझे डी चौक में आप टांग दीजिए, टांग दें। उसका खैर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने बाजवा साहब को पार्टी बनाया, हमने फैज़ हमीद साहब को पार्टी बनाया, हमने इरफान रामे को पार्टी बनाया, बाकी जितने भी लोग थे, ब्रिगेडियर फैसल मरवत को पार्टी बनाया, कि हमने कहा जी कि ठीक है आप इनको करें। तो वो तो बिल्कुल ही मुकर गए ना फैज़ हमीद साहब, और वो कि जी हम तो जानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ऊपर सरासर इफ्तरा है, जी हम तो जानते, हमें तो ऐसी बात को पता ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी ये साकिब निसार से, और मुझे आसिफ खोसा से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट थी तो आसिफ खोसा साहब उस वक्त मैच्योर स्टूडेंट थे और वो अपना LLM कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। फिर उनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है, तो मेरा ख़्याल था कि थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाएंगे। क्या हुआ इन दोनों को? मेरी अपनी फीलिंग है कि साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब, उनको समहाउ ये एक मैं समझता हूँ कि एक उनके मिसकंसेप्शन इनकलकेट कर गई उनके जहन में कि शायद मैं कोई इफ्तिखार चौधरी साहब का ब्लू आइड हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये अगर ब्लू आइड है ना तो अब हमारी बारी आने तो हम इससे फिर निपटेंगे, और उन्होंने निपटा। बड़े शायद उनका ये भी ख्याल था कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो 10 साल चलेगा और हम रिटायर भी हो जाएंगे तो मौज लगी रहेगी, और उनमें शायद इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आकाओं को आंखों में आंखें डाल के कह सकते इनाफ इज़ इनाफ। जी, मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो जहाँ पर भी जाता हूँ ना तो मैं ख़ुद भी ड्राइव करके चला जाता हूँ, और जो मेरे उस ऑस्टर में इन्वॉल्व थे विद मैलाफाइड इंटेंट, वो 4 गार्ड्स के साथ भी किसी जगह नहीं जा सकते। जज साहब माफ़ कीजिए, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वेलकम बैक। मुझे बताएं व्हाट वाज माय फॉल्ट? शायद आपका ये कसूर था कि आपने उनकी डैम बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए
عطیہ دیا تھا. Did you give ثاقب نثار 1 million؟ جی میں نے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے 1 ملین روپیہ نکالنا مشکل کام تھا. میں نے 1 مہینے کی پوری سیلری دی جی. جج صاحب اس کو فنڈ کو کیا بنی؟ بس وہ تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا. نہیں مجھے آپ بتائیے. بیسیکلی دیکھیں اربوں روپیہ اس میں شامل. میں تو دیکھیں میری انٹینٹ یہ تھی اور میں نے اپنے پیرنٹس کے کیونکہ ہم لوگ جس بھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا جی اس میں ہمارے پیرنٹس کا بڑا دخل ہو. جی بالکل. آپ یقین کریں کہ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری والدہ مرحومہ سے میں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے پڑھنا. تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ میں کر لوں گی, میں کروں گی کچھ. تو بس ٹھیک ہے کل تم جاؤ. تو میری والدہ کے ہاتھ پہ نا 2 کنگن ہوا کرتے تھے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے آ کے مجھے وہ پیسے دیے اور ان کے کنگن نہیں تھے. تو میری ہم جو ہے نا جی اس طرح کے حالات میں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں سارا سلسلہ. اور آپ یقین کریں کہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ کرندگی لوڑ سی تنو کہ ہم ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, بڑی مشکل سے ہم کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں, تمہیں ہیروئکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہ میں ساری زندگی اس ریگریٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک کیا, اب جو کیا ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں. بڑے فخر کی بات ہے الحمدللہ. اور یہ بھی فخر کی بات ہے کہ اتنی طویل پریکٹس کے باوجود, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججی کے باوجود, ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے پاس اس وقت اربن پراپرٹی کوئی نہیں, اسلام آباد میں آپ کے پاس گھر نہیں, آپ ابھی بھی اپنے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں جو اسلام آباد کے قریب ہے. اور مجھے یہ سن کے یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسے لوگ پاکستان میں ہیں. کتنے رہ گئے ہیں آپ جیسے؟ بس یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا جی جو کنٹینٹمنٹ ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی کوئی قیمت. ایک دفعہ مجھے بلایا گیا سپریم کورٹ میں, تو مجھے ایک جج صاحب کے چیمبر میں گیا تو وہاں پہ اس وقت 6 سٹنگ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کے ٹیبل پہ نا ایک سیکٹر کا نقشہ پڑا ہوا تھا. تو میں خیر گیا تو مجھے کہا گیا کہ یار یہ اس طرح یہ ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں, تو آپ چیئرمین سی ڈی او کو بلا کے نا کہیں کہ ہمارے یہ پوزیشن لیٹر جاری کریں. میں کہ سر میں نے تو نہیں کرا. تو ایک دم سب نے نا میری طرف دیکھا, چونک گئے, یہ کیا بات. تو میں کہا سر میں نے نہیں کہنا. کیوں؟ میں کہا سر بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نا جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں نا لیٹیگینٹ سی ڈی اے کے, وہ میری کورٹ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کورٹ ہے جہاں سے ہمیں بغیر کسی سفارش کے پیسے کے ریلیف مل سکتا ہے. تو میں آج اس چیئرمین کو بلا کے کہوں کہ یہ میرے پیرس کے ایک پلاٹ دے تو پوزیشن لیٹر دے دو تاکہ ان کو اچھی قیمت مل جائے, میں نے کہا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تم نے نہیں لیا. میں کہا سر میں نے نہیں لیا. اور آپ حیران ہوں گی وہ دوسرا پلاٹ تھا ان کا. تو میں نے کہا سر تم نے نہیں لیا؟ میں کہا نہیں سر میں نے نہیں لیا. یار تو پھر بہت امیر ہو گئے, تمہارے ہمیں تو ضرورت ہے. تو میں کہا سر یہ اس طرح کی ضرورتیں کبھی زندگی میں پوری نہیں پڑتی, پوری ختم نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا حال ہی میں فوج کی اعلیٰ قیادت نے اپنے ہی رینک سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنے رینکس میں اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. کیا ججز اپنے رینکس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, اور ججز کی تو اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو میں تو امید کرتی ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا نام ہے اور یہ بھی بڑے دبنگ جج ہیں,
تو کیا یہ اپنے پریڈیسیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے اپنے ساتھی ججز بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے جو قاضی صاحب چاہتے ہیں. کم از کم اس چیز کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا کہ 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ون آفٹر دی ادر the way they treated a judge of the اسلام آباد ہائی کورٹ، باقی ججز کو اس چیز پہ تو اتفاق ہونا چاہیے کہ کل آپ کے ساتھ ہوئی، آنے والی کل میں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو بات کریں. جب میرے اس کیس کی ججمنٹ آ گئی 22 مارچ 2024 کو، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے اپنی ایک لیٹر لکھا اور اس میں بنیاد انہوں نے میری ہی اس ججمنٹ کو بھی بنایا اور میرے اس اسٹانس کو بھی بنایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آئی واز اسٹرگلنگ تو اس وقت میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ جب میرے 2 بچوں کی شادی ہوئی تو ان جج صاحبان میں سے لوگ وہ ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب میری بیٹی کی شادی ہوئی اور پھر ان میں سے کوئی نہیں آیا. بائی دیٹ ٹائم میں ظاہر ہے ریموو ہو چکا تھا، زیر عتاب تھے آپ. تو آپ کی وساطت سے آج بھی موجودہ جو لیڈرشپ ہے آرمی کی، ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میری جو میں نے ڈسکلوئرس کیے اگر وہ فالس ثابت ہوں، ہینگ می، لیکن اگر وہ صحیح ثابت ہوں تو جتنا بھی اس وقت وہ جتنے لوگ اس ریسپانسیبل تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اداروں کے، ان کے بارے میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اب پوسٹ ریٹائرمنٹ ایرا پہ تو آپ جا رہے ہیں، پری ریٹائرمنٹ جو ایرا ہے اس پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کے ٹورمنٹر جو تھے وہ عموماً کہا کرتے تھے آئی واز فالوئنگ آرڈرز. جی. تو اب موجودہ قیادت کو پوچھنا چاہیے کہ پری ریٹائرمنٹ کون سے آرڈرز تھے، اور جسٹس شوکت صدیقی کے گھر کس نے بھیجا تھا، اور کون تمہارا حامی تھا اس وقت. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بڑی دلیری سے مسنگ پرسنس کے کیسز لیے مشرف کے زمانے میں، کبھی آپ نے بلوچ نیشنلسٹ کے کیسز نہیں لیے، کبھی آپ نے پشتون نیشنلسٹ کے کیسز نہیں لیے، کیوں نہیں لیے جج صاحب؟ نہیں، میرے پاس تو بلوچوں کے بھی کیسز تھے، پشتونوں کے بھی کیسز تھے میرے پاس. جب آپ ایڈوکیٹ تھے، میں اس کی بات اسی کی بات کر میرے پاس تو سارا جو سورس تھا وہ آمنہ مسعود جنجوا تھیں. جی. ان کا چونکہ پرسنل بھی ایک ظاہر ان کے ہسبینڈ کا وہ ایشو ہوا تھا، اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں میرے پاس ابھی بھی وہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایفرٹس کی وجہ سے وہ لوگ ریکور بھی ہوئے. اچھا، یہ بات عام فہم نہیں ہے. آپ کے بارے میں جو بات سنی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہ جو اسلامی نظریہ رکھنے والے جد و جہد کرنے والے لوگ تھے، جب وہ ڈسپیئر ہوتے تھے تو آپ ان کی مسنگ پرسنز کا زیادہ نوٹس لیتے تھے. نہیں ایسے بجائے آج بھی اگر آپ بھگتی فیملی کے بہت سے لوگ ہیں، آج بھی اگر آپ ان سے رابطہ کریں نا، انہیں کہیں کہ آپ کے کیسز کون کرتا رہا ہے، تو وہ آپ کو میرا نام بتائیں گے. اتنا کچھ سہنے کے بعد، اتنے کرب سے گزرنے کے بعد، اور پھر ونڈیکیٹ ہونے کے بعد کہ آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کے پیئرز کے سامنے، آپ کے دوستوں کے سامنے، اور آپ کے ان ٹورمنٹرز کے سامنے وہ دن آ گیا کہ آپ سچے ثابت ہوئے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ آج کٹہرے میں کھڑے ہوئے. تھوڑی سی لائٹ بات بھی کر لیں. جی. اتنی باتیں ہم نے گمبھیر قسم کی کر لیں. ماشاءاللہ میری بھابیاں کتنی ہیں یہ آج بتا دیں ہمیں. 2 ہیں جی الحمدللہ. اچھا. فی الحال کافی نہیں. بیٹا میرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے بڑا ڈیلیکیٹ کوسچن پوچھ لیا. 2 بھابیاں کیسے ہو گئی ہماری؟ بس اللہ کی دین ہے جی. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے جی الحمدللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. اور دونوں بیویوں میں سے ہیں اولاد؟ جی. اچھا. بچے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بتایا. میرے الحمدللہ 2 بیٹے دونوں لائر ہیں، میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. بیٹی میری نے ماس کمیونیکیشنز میں کیا ہوا ہے، بڑی بیٹی، اور چھوٹی جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہے. ابھی بہت چھوٹی ہیں. جی. جج صاحب،
ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے دلیر جج ہیں. آپ نے اپنے اصولوں پہ قائم رہ کے زندگی گزاری ہے, اور خوشی بہت ہے کہ آپ نے اس غریب ملک کو لوٹا نہیں, جس طرح معاف کیجئے آپ کے بہت سے پیئرز نے لوٹا اور جائیدادیں بنائیں, آپ ان میں سے نہیں. لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ریگریٹ ہو, جس کے بارے میں آپ سوچتے ہوں, جو آپ اپنے آپ میں بدلنا چاہیں؟ دیکھیے میں تو جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. پہلی تو بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے کہ یہ اسی کے اختیار میں ہے, مجھے یہ ضرور ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بطور انسان, بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ان لوگوں کے لیے کام کروں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو وہ ضرور فیض حمید کے لیے کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتی. فیض حمید کو کیا سوچنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فیض حمید صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی اتھارٹی ہے نا, یہ پرماننٹ نہیں ہے. جس طرح انسان کی جوانی جو ہے وہ ادھیڑ عمری میں بڑھاپے کی طرف جاتی ہے, اسی طرح جو بھی اختیار ہے, جو بھی اتھارٹی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں. بندے کو محسوس ضرور ہوتا ہے وہ, لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں آج جو کر رہا ہوں, میں نے کل اس کو اپنے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حال اور اپنے پاور کا اتنا زوم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی کل ہی بھول جائے. ایسے ہی صدا نہ باغے بلبل بولے, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں.